اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل. حدیث اور محمد والے محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی صلی اللہ علیہ وآلہ. قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدن زعفا فقلت له أعيذك بالله يا متاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالقساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وقال اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أباه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسبرة فؤادي. فقال يا أباه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساب. فأقبل الحسن نحو الكساب وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساب. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي قد أزدت لك. فدخل معه تحت الكساب فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد أقبل وقال السلام عليك يا أباه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسبرة فؤادي. فقال لي يا أباه إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساب. فدنا الحسين نحو الكساب وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساب. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أزدت لك. فدخل معهما تحت الكساب فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساب. فأقبل علي نحو الكساب وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساب. قال وعليك السلام يا أخي ووسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أزدت لك. فدخل علي تحت الكساب ثم أتيت نحو الكساب وقلت السلام عليك يا أبطاه يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساب. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أزدت لك. فدخلت تحت الكساب فلما اكتملنا جميعا تحت الكساب أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي
لا مؤمن حبيبة مهبتبي يولوني ما يولمه ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعزم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال نبي جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل وعلى بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله قد أذنت لك فذهب. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا عبي نواي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل بعد تحت الكساء. فقال اليمين إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لليمين يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفصل الدلاب. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا والسفار بالرسالة النجية ما سكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جبر بشيتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم العي يتفرقوا. فقال علي عليه السلام ويزم الله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا والسفار بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جبر بشيتنا محبينا وفيه محبوب لله فرج الله عما إله يمين ولا مغموم لله كشف الله عما إله يمين ولا طالب حاجات لله كسى الله حاجات إله يمين. فقال علي عليه السلام ويزم الله فزنا وسيدنا كذلك الشيء نفاذ ويزيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صل على محمد وعلى محمد واجل فرق. علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے؟ علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے؟ نماز عشق علی میری واجبات میں ہے. وہ کون کہتا ہے کہ دنیا سے خالی ہاتھ گیا؟ وہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا؟ وہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے. نعرہ حیدری. اور جشن کا اہتمام اب شروع کرتے ہیں. جشن کو میں جناب سید ہادی سے التماس کروں گا کہ آ کے بارگاہ اہل بیت میں اپنے منقبت کا نظرانہ پیش کرے. بر محمد والے محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، ہے علی کے 18 ہی بیٹے علی، ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ہر ادا ان کی عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی قوت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، قبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، وہ بہت اندھیری جگہ ہے وہاں، کوئی آور نہیں کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لحد بے علی آئیں گے، تم سے ملنے لحد بے علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے، داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، نقل عظمت کا شیریں صبر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہی، نور کی صدرت منتہا ہے یہی، ہاشمی آسماں کے قبر ہے یہی، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، حسن کا ایسا بیدار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، حل عطا انما کی جو مصداق ہے، وہ بھی غازی کے آنے کی مشتاق ہے، وہ بھی غازی کے آنے کی مشتاق ہے، عرش سے فرش تک ان کی جاگیر ہے، ساری مخلوق ان کی گداگیر ہے، جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، ایسا اعلیٰ زمیندار داستان شجاعت کا دارین میں، صاحب تخت اخلین غیرت ہے یہ، اور چراغ حریب شرافت ہے یہ، اور چراغ حریب شرافت ہے یہ، زور شہوار میرے سکاوت ہے یہ، حق تو یہ ہے کہ حق کی حقیقت ہے یہ، وہ دعائیں جو بیوی نے سجدوں میں کی، وہ دعائیں جو بیوی نے سجدوں میں کی، کل دعاؤں کا معیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، صلوات ماشاءاللہ، جیو سلامت رہو۔ میں حسین بھائی سے گزارش کروں گا کہ
اور محمد والے محمد صلوات. صلوات سیوی رب الانتار. سب دوستوں کو جشن مبارک انشاءاللہ. بر جلوہ و جلال محمد صلوات. بر جلوہ و جلال محمد صلوات. بر چہرہ و تمثال محمد صلوات. دیدن چو رخسار علی اکبر را، دیدن چو رخسار علی اکبر را، گفتن که بر آل محمد صلوات. گفتن که بر آل محمد صلوات. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. اسی طرح سب اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو عبادت میں شامل بھی ہو جائیں گے اور ہم مولا سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں. اب میں جناب سید حسین سے التماس کروں گا کہ بارگاہ اہل بیت میں آ کے انوار شعبانیہ کو 4 چاند لگائیں. بر محمد والے محمد صلوات. صلی اللہ محمد والے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. اور محمد والے محمد صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اللہ علی علی، نعرہ حیدری، 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 خوشنودی شبیہ پیغمبر بلندتر صلوات. ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر. ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر. زیارت تیری کرتا ہے، زیارت تیری کرتا ہے تیرا بابا علی اکبر. تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر. دیے راہب کو جس نے 7 بیٹے اپنی مرضی سے، دیے راہب کو جس نے 7 بیٹے اپنی مرضی سے، نماز شب میں اس نے آپ کو مانگا علی اکبر. خدا کے لاڈلے کے لاڈلے ہو تم جبھی رب نے، خدا کے لاڈلے کے لاڈلے ہو تم جبھی رب نے. اذان میں بھی تمہارا نام ہے رکھا علی اکبر. ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر. وہ کاغذ وزن میں یوسف کے ہم پلہ نظر آیا، وہ کاغذ وزن میں یوسف کے ہم پلہ نظر آیا.
لکھا تھا جس پہ خالی نام ہی تیرا علی اکبر ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر. بابا سے بلند تر صلی اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. میں ریاض چنوٹی صاحب سے التماس کروں گا اگر تھوڑا سا کچھ بارگاہ میں آ کے اپنی بھی حاضری لگا لیں. پھر میں حسن بھائی کو دعوت دوں گا, پھر شکیل زیدی صاحب, پھر ہم مولانا کو بلا لیں گے, دعوت دیں گے. بر محمد والے محمد صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے, قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے. فروا کا لاڈلا ہے تو زینب کا چین ہے. لینے میں عباس ہے تو چلنے میں علی, کردار میں محمد سا حسن میں حسین ہے. تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی, تہذیب اکبر کی حویلی میں پلی بھی. سردار بھی خوش رنگ بھی, ناصر بھی ولی بھی. شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل. ایس ایک ہی وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی. آخری شعر جلدی ختم کریے قبلہ صاحب. نور نے نور کو سینے سے لگا رکھا ہے, نور نے نور کو سینے سے لگا رکھا ہے. آپ کی آنکھ کو آنکھ میں بسا رکھا ہے. دستے عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا, دستے عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا. حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا رکھا ہے. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ جزاک اللہ ریاض صاحب, بہت شکریہ. اب میں جناب سید حسن شاہ جی سے التماس کروں گا کہ آ کے جشن کا ماحول بنائے. پھر شکیل زیدی صاحب کو ہم گراؤنڈ دیں گے, پھر مولانا صاحب کو انشاءاللہ. بر محمد والے محمد صلوات. جشن کا ماحول ہے ماشاءاللہ, پچھلے ہفتے بنا چکے, تھوڑی سی انرجی, ذرا سا چہرے مسکراتے ہوئے. بر محمد والے محمد صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. بلند تر صلوات. پہلے تو آج آپ سب کو جشن معصومین بہت بہت مبارک ہو. اور میں کوئی اتنا بڑا پڑھنے والا نہیں, یہ ان کا بڑا پن ہے, بھائی ہے, اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو اتنی عزت دیتے ہیں. ورنہ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا پڑھنے والا ہوں, آپ سب کو دیکھ کے سیکھا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے لیے ہمارے پاس ٹائم واقعی بہت کم ہوتا ہے. جب ہمارے پاس قبلہ ہوتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم چھوٹا سے چھوٹا پڑھ کے اپنی حاضری دیں اور قبلہ کے علم سے ہم مستفید ہوں. تو قبلہ کی صحت اور سلامتی کے لیے, درازی عمر کے لیے بلند ترین صلوات. چند اشعار ہیں شہید علامہ ناصر عباس صاحب کی قبلہ جنت میں پروردگاروں نے امام کے ساتھ فرمائے. مجھے یہ ڈر ہے عقیدہ جدا نہ ہو جائے, مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں, خطائیں اہل خطا کی سوا نہ ہو جائیں. علی کی ہو بہو تصویر ہیں عباس جری, علی کی ہو بہو تصویر ہیں عباس جری. نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائے, نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائیں. پہلے وقتوں میں بتایا جاتا تھا کہ جب عرب کے شہروں میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ پہاڑوں سے گراتے تھے کہ علی کا ماننے والا ہے یا کس کا ماننے والا ہے, بچے گا یا نہیں بچے گا. وہ چھوٹی سی میں آپ کی نظم پیش کر رہا ہوں. اب بھی نصیریوں میں یہ طریقہ ہے رواں, اب بھی نصیریوں میں یہ طریقہ ہے رواں. لے جاتے ہیں وہ کوہ پہ پیدا ہو جو بچہ, کوہ یعنی کہ پہاڑ,
لے جاتے ہیں وہ کوہ پہ پیدا ہو جو بچہ اور پھینکتے ہیں اس کو یہ کہتے ہی برملا اور پھینکتے ہیں اس کو یہ کہتے ہی برملا مر جا اگر خدا کا ہے بچ جا جو علی کا مر جا اگر خدا کا ہے بچ جا جو علی کا بچے کو موت آئے گی ڈرتا نہیں کوئی یہ دیکھیں خدا کی بھی عزت رکھی ہوئی بچے کو موت آئے گی ڈرتا نہیں کوئی اور نام کا اثر ہے کہ مرتا نہیں کوئی درود پڑھ دیے گا محمد علیہ بہت شکریہ جزاک اللہ بڑی سمجھداری سے سب اپنا اپنا فرض ادا کر رہے ہیں جتنا ثواب مل رہا ہے نا وہ اللہ خدا ہی جانتا ہے اب شکیل صاحب سے التماس کروں گا کہ آ کے اپنی منقبت یا نذرانہ پیش کرے بر محمد والے محمد صلوات نعرہ حیدری تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بولو حیدر قلندر علی علی بولو علی علی بولو حیدر قلندر علی علی بولو علی علی جس سے راضی خدا جس سے راضی خدا وہ ہے مشکل کشا بولو علی علی بولو حیدر قلندر علی علی بولو علی علی جس سے راضی خدا جس سے راضی خدا وہ ہے مشکل کشا بولو علی علی بولو حیدر قلندر علی علی بولو علی علی مانو نہ مانو یہ سب نے کہا وہی تو وسیلہ ہے یہ رب نے کہا مانو نہ مانو یہ سب نے کہا وہی تو وسیلہ ہے یہ سب نے کہا جو ہے شیر خدا جو ہے شیر خدا وہ ہے مشکل کشا بولو علی علی قلندر علی علی بولو علی علی بولو حیدر قلندر علی علی بولو علی علی اللہ رسول اور نام علی ان کو پکارا تو بات بنی اللہ رسول اور نام علی ان کو پکارا ہے تو بات بنی کیا خیبر فتح کیا خیبر فتح وہ ہے مشکل کشا بولو علی علی بولو حیدر قلندر علی علی بولو علی علی جس سے راضی خدا جس سے راضی خدا وہ ہے مشکل کشا بولو علی علی بولو حیدر قلندر علی علی بولو علی بہت شکریہ جزاک اللہ میں پھر سے ایک بار خیر العمل ٹرسٹ اینتورپ کی جانب سے تمام مومنین کو جشن انواریہ شعبان اور جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہمارے درمیان جناب محترم مولانا تصور حسینی صاحب بھی ہیں ان کو میں دعوت دینے سے پہلے یہاں پہ اپنی جو ہماری بہنیں جنہوں نے آج لنگر کے انتظام میں جو بھی کیا ہے اور خیر العمل ٹرسٹ کی طرف سے یہ جشن ہے تو میں دعا کرواؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے سب نے پڑھ لیا ہے مولانا کو بلانے سے پہلے میں میرے مرحوم والدین کی مغفرت کے لیے تھوڑا سا پڑھوں گا کہ کرو گے گر وہ خالفات غم حسین کی یہاں وہ حشر ہو گا حشر میں کہ الحفیظ علامہ
जहां भी छुपने जाओगे कहीं भी छुप न पाओगे कि हर जगह मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अब मैं दस्ते अदब जोड़ के मौलाना तसव्वुर साहब से इल्तिमास करूंगा कि अनवार शाबानी का जश्न पढ़ें और हमारे दिलों को मुअत्तर करें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे यजीदियत, दुश्मनान अहले बैत पे लानत, खुशनुदीन इमाम ज़माना बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअ दुनूबिना व तबीब नुफूसिना रहमतिल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन ला सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मतीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। चंद दुआया कलिमात से आगाज़ गुफ्तगू है। खुदावंद मुतआल तमाम हाज़रीन शुरका मोमिनीन और मोमिनात के हवाइज शरिया पूरी फरमाए और आज की इस जश्न अनवार शाबानिया के उन्वान से जितनी भी मोमिनीन और मोमिनात ने ताउन फरमाया है, अल्लाह उनकी इस मसाई जमीला को कबूल फरमाए और अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम मरीज़ मोमिनीन को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। ख़ास तौर से जनाब सैयद अबरार काज़मी साहब का पोता बीमार है, अभी हॉस्पिटल में ले गए हैं उनको इमरजेंसी में शायद, और अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हमारे मोहतरम बरादर जौहर अब्बास साहब, उनकी हमशीरा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको जल्द अज जल्द लिबास आफ़ियत पहनाए। इसी तरह हमारे मोहतरम जनाब हादी साहब हैं और मोहतरम कर्नल साहब, अल्लाह इन सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और इसी तरह जनाब मुज़फ़्फ़र आबिदी साहब को भी शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए और खैरुल अमल ट्रस्ट के जितने भी अराकीन हैं, मुंतज़मीन हैं, मेंबरान हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबके दस्तो बाजू में मज़ीद क़ुव्वत इनायत फरमाए और जिस मिशन इमाम मासूम को लेकर चले हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनकी घरों पर खैर व बरक़ात का नुज़ूल फरमाए और इस इदारे को मज़ीद तरक्कियाँ इनायत फरमाए और उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नश्र व इशाअत का ज़रिया करार फरमाए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक बावाज़ बुलंद सलावत। वैसे महीना ये शाबान का महीना है, बहरहाल ये तारीख़ का खुलासा है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सारी खुशियाँ भी जुड़ी हुई हैं और सारे मसाइब भी इमाम के साथ जुड़े हुए हैं। जिस महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है उस महीने में कोई विलादत नहीं, और जिस महीने में आपकी विलादत बासआदत है इसमें कोई शहादत। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने सारी खुशियों को जोड़ दिया है खुशी हुसैन के साथ और सारे गमों को जोड़ दिया है गमे हुसैन इब्ने अली के साथ। लिहाजा इसी उन्वान से अर्ज करेंगे आपकी खिदमत में कि जो अफराद दस्ते दुआ दराज करना चाहते हैं उनके लिए है कि जिसकी सूरत भी मिसले सूरत है। सूरत दो किस्म की लिखी जाती है उर्दू में, एक सीन से और एक स्वाद से। सीन से जो सूरत लिखते हैं वो कुरान मजीद की सूरतें हैं,
جنہیں سور قرآنیہ کہا جاتا ہے، 114 صورتیں ہیں، اور دوسری صورت ہوتی ہے سعاد کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے انسان کی شکل۔ تو شاعر نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ جس کی صورت بھی مثل صورت ہے۔ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ سعاد والی صورت کون سی ہے اور سین والی صورت کون سی ہے، کہ جس کی صورت بھی مثل صورت ہے، کیا خبر وہ شہ مشرقین کیا ہوگا۔ جس کی صورت بھی مثل صورت ہے، کیا خبر وہ شہ مشرقین کیا ہوگا۔ توجہ، جس کا اکبر رسول جیسا ہے، کیا خبر وہ خود حسین کیسا ہوگا۔ کہ جن کا اکبر رسول جیسا ہے، کیا خبر وہ خود حسین کیا ہوگا۔ توجہ، ابھی ضرورت نہیں، میں لے لوں گا۔ وہ خود حسین کیا ہوگا۔ لہذا آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ احقاف کی میں نے 15ویں آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ ایسی آیت مجیدہ ہے جو منفرد ہے شان امام حسین علیہ السلام میں، جو برسل میں موجود تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو تکرار نہ کیا جائے، جہاں تک وہاں سٹاپ کیا تھا اس سے آگے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ ارشاد خداوندی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، انسان کو تلقین کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہاں لفظ والد نہیں ہے، لفظ والدہ نہیں ہے، بلکہ والدین ہے، جہاں ماں بھی مراد ہے، باپ بھی مراد ہے۔ یعنی انسان کو تلقین کی ہے کہ وہ صرف والدہ کے ساتھ نہیں بلکہ والد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، صرف والد کے ساتھ نہیں بلکہ والدہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ اگلی بات سنیے، ارشاد خداوندی ہے کہ کون والدہ حملتہ کرہن ووضعتہ کرہن، یعنی وہ والدہ کہ جس نے اپنے شکم میں اس کو رکھا بڑی ہی مصیبت کے ساتھ، مشکل کے ساتھ، ووضعتہ کرہن، اور پھر اسے اس دنیا میں لایا بہت ہی مشکلوں کے ساتھ۔ یہاں اور اگلا حصہ ایک خاص آیت مجیدہ کا، اور وہ یہ ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ جن کے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے۔ توجہ رکھیے گا اس آیت کے الفاظ پر کہ دنیا میں آنے کا اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے ہیں۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بلوغت تک پہنچا، 15 سال کی عمر میں پہنچے بلوغت تک۔ اور بلغ 40 سنہ، پھر قرآن فرماتا ہے اس کے بعد وہ 40 سال کی عمر تک پہنچے۔ 40 سال تک کی عمر تک پہنچنے کے بعد دعا کرتے ہیں قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری بارگاہ میں دعا کروں اپنے ان والدین کے بارے میں کہ جن پر تو نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں، میرے والدین پر، وعلیہ، اور میرے اوپر جو اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ان کا شکر ادا کر سکوں، وان اعمل صالحا، اور نیک ایسا عمل انجام دوں کہ ترضا، کہ تیری ذات راضی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ تو میری ذریت میں بھی صالح اولاد پیدا فرما۔ آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اب سنیے اس کے جملات۔ پہلا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے فرمایا والدین کے لیے اولاد کو کہ احسان کرے ان کے ساتھ۔ اور اگلا جملہ یہ ہے کہ والدہ نے اپنے شکم میں رکھا مشکل کے ساتھ، دنیا میں ان کی ولادت ہوتی ہے مشکل کے ساتھ، اس کے دودھ پلانے اور حمل کا مہینہ پورا جو پیریڈ ہے وہ 30 مہینے بنتا ہے، اور پھر وہ 40 سال کی عمر تک پہنچے، بلوغت کی عمر تک پہنچے، پھر جا کر دعا کی اے اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آیت مجیدہ 3 شخصیات کے بارے میں ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صلی آپ کہیں گے یہ تین شخصیات کے بارے میں کیسا ہے؟ جب تفسیر قرآن مجید میں رجوع کیا جاتا ہے اور اسی آیے مجیدہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک فیصلہ صادر فرمایا تھا جب خلیفہ دوم کے پاس کوئی آدمی آیا جو کہ کسی غیر ملک میں تھا اور 6 مہینے کے بعد اس کا بچہ اس دنیا میں آیا اور اس نے کہا، انکار کر دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، میری زوجہ نے خیانت کی ہے، اور چنانچہ اس کی زوجہ کو سزا دے دی گئی خلیفہ دوم کے دربار میں، اور امیر المؤمنین کا وہاں سے گزر ہوا، کہا کیوں سنسار کیا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ 6 مہینے کے بعد اس کا شوہر باہر گیا تھا اور یہ بچہ دنیا میں آیا ہے اور اس کو وہ تسلیم نہیں کرتا، اور حاکم وقت اور بادشاہ نے کہا ہے کہ ان کو سزا دی جائے۔ امیر المؤمنین نے اسی آیت سے استدلال کر کے اس عورت کو تختہ سنگسار سے واپس بلایا اور کہا قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ 6 مہینے، مکتب تشیع میں بھی یہ ہے کہ منیمم جو مدت ہے حمل کی وہ 6 مہینے مکتب تشیع میں، اور اس آیہ مجیدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ حملہ وفصالہ 30 شہرن، دودھ پلانے اور حمل کی مدت 30 مہینے ہے، جبکہ قرآن مجید دوسرے 2 مقامات پر فرماتا ہے کہ والدہ اپنے بچے کو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ آپ حیران ہو گئے ہیں کہ یہ جشن ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن باریک بات عرض کر رہا ہوں کہ دودھ کتنی مدت پلائیں؟ 2 سال۔ 2 سال کو مہینوں میں تبدیل کریں تو کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 24۔ اور ادھر کیا بتا رہا ہے قرآن؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت کو کمبائن ملائے جائے تو 30 مہینے بنتی ہے۔ اب مجھے بتائیے دودھ تو پلانے کے 24 بن گئے، بولئے، اور اگر قرآن کہتا ہے ٹوٹل 30 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل مبارک کی عمر کتنی ہوئی؟ 6 مہینے، اور 6 مہینے کا حمل مبارک یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہے، یا امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اب یہ امام حسین سے ہی آیت مخصوص کیوں ہے؟ اس لیے کہ آیت کا آگے والا حصہ بھی بتاتا ہے کہ وہ بلوغت کے مقام پر پہنچے اور وہ 40 سال کی عمر کو پایا۔ توجہ رکھیے گا، یہاں حضرت یحییٰ کا حمل بھی 6 منتھ تھا، لیکن یہ آیت ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی شہادت 40 سال سے پہلے ہو چکی تھی۔ 40 سال کی عمر بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو 40 سال میں پہنچا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ آیت مطابقت نہیں رکھتی ہے، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، اے اللہ تو نے وہ نعمتیں جو میرے اوپر اور میرے والدین پر عطا کی ہیں انہیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ والدین کا لفظ ہے، والدین وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے والد بھی ہوں اور والدہ بھی ہوں، اور حضرت عیسیٰ والدہ تو رکھتے ہیں لیکن والدہ نہیں رکھتے ہیں، تو گویا 40 سال کا عرصہ بتا رہا ہے کہ یہ حضرت یحییٰ کے بارے میں نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور 40 سال کا عرصہ بتاتا ہے حضرت یحییٰ کے لیے نہیں ہے، اور والدین کے لیے دعا کرنا یہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ آیت منحصر ہو کر رہ جاتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے لیے رہ جاتی ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور 6 مہینے کی مدت تھی، اور جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اس کے بعد 40 سال کی عمر بھی گزاری ہے، تو حسین ابن علی نے، اور جو والدین کے لیے دعا کی ہے وہ بھی حسین ابن علی نے، اے اللہ جو تو نے علی اور بطول کی شکل میں مجھے نعمت عطا کی ہے، حسین کو توفیق دے کہ والدین کے لیے دعا فرما لے۔ والدین کے لیے دعا کر لے، اور وہ اس امام حسین علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو امام حسین علیہ السلام نبی مکرم کے زانو پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ اب سنیے جو امام حسین کے بارے میں نبی کیا فرماتے ہیں، زانو پر بیٹھا کر اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں انت سید وابن السید وابو السادات،
انت سید وابن السید و ابو السعدات. دیکھیے ابھی آپ نے آمین کہی اور کرنل صاحب شفا پا کے آ گئے ہیں اس کے جشن میں کہ جس کے ذکر سے فطرس بھی شفا پاتا ہے. فطرس ہو تو جھولے سے مس ہو کے شفا پاتا ہے, اور دردائیل ہو تو ذکر حسین یا حسین کہہ کر شفا پاتا ہے. سارے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیے کرنا صاحب کی کمپلیٹ شفا یابی. لہذا فرماتے ہیں انت سید وابن السید و ابو السعدات. اے میرا بیٹا حسین آپ خود بھی سید ہیں, ایک سید کے بیٹے ہیں اور سادات کے باپ ہیں. یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ جب اپنے بابا کے پاس گئی ہیں اور فرمایا ہے یا رسول اللہ اس سے پہلے بھی امام حسن کا نور منتقل ہوا تھا میرے بدن میں, تو میرا نور حسن کے نور پر غالب تھا. ایک طرف اگر 10 واٹ کا بلب ہو اور ایک طرف 1000 واٹ کا, دونوں کو جلائیں تو کس کی روشنی غالب آئے گی؟ 1000 واٹ کی. کہا کہ میرا نور غالب تھا امام حسن پر, لیکن جب سے نور حسین منتقل ہوا ہے اب میرا حسین پر نہیں, حسین کا نور میرے اوپر غالب ہے. کہا یا رسول اللہ یہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا لا تخافی ولا تحزنی, اے میرے بیٹی نہ ڈریے نہ خوف کھائیے, اس لیے کہ جب نور حسن منتقل ہوا تھا تو وہ صرف نور حسن تھا, جب نور حسین منتقل ہوا ہے تو یہ صرف نور حسین نہیں ہے, نور حسین کے صلب میں جو 9 اور امام بھی موجود ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. لہذا دلیل یہ ہے کہ نور حسین آپ کے نور پر غائب ہے. اسی لیے فرمایا اے میرا بیٹا یہ تیرا وہ بیٹا ہے جب تک اس کا آخری نور حسین کا بیٹا ظہور نہیں کرے گا تب تک دنیا میں قیامت برپا نہیں ہوگی. انت سید وابن السید و ابو السعدات. اگلا جملہ انت حجت وابن الحجت و ابو الحجج. آپ خود بھی حجت ہیں, ایک حجت خدا کے بیٹے ہیں اور 9 حجتوں کے باپ ہیں. اور اگلا جملہ جو دلالت امامت پر واضح دلیل ہے انت امام وابن الامام و ابو الائمہ, کہ نبی مکرم نے فرمایا آپ خود بھی امام ہیں, ایک امام کے بیٹے ہیں اور 9 اماموں کا جو باپ ہے وہ ابو الائمہ حسین ابن علی کی ذات ہے. لہذا اور شاعر نے بہت خوبصورت جملے کہے ہیں, میں نے بریسل میں بھی عرض کیا تھا, اس کی تھوڑی وضاحت اور پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حضرت ابو الفضل عباس کمپلیٹلی مؤدب اور محترم ہیں اپنے زمانے کے امام حسین ابن علی سے. یعنی حضرت ابو الفضل عباس نے کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا. جانتے ہیں نبی کے مقابل میں آواز بلند کرنا بھی جرم ہے, اور جو نبی جیسا ہے اس کے مقابل میں بھی آواز کو بلند کرنا جرم ہے, اور خود نبی سے آگے قدم بڑھانا بھی جرم ہے, اور جو نبی جیسا ہے اس سے قدم بڑھانا بھی جرم ہے, اور اگر کوئی علی سے بڑھائے تو وہ بھی مجرم ہے, اور کوئی حسین ابن علی سے آگے قدم بڑھائے تو وہ بھی مجرم ہے. البتہ یہ شفاعت حسین ابن علی ہے کہ جو دروازے حسین پر جڑ جاتا ہے, حسین دنیا میں آئے تو پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کرتے ہیں جس کا نام فطرس ہے, اور جب دنیا میں جا رہے ہوں تو فرش کے مجرم کی معافی کا سبب بنتے ہیں جو حر ابن یزید ہے. اور فرق یہ ہے جسے آسمانوں میں شفا ملی ہے وہ بھی شفائے حسین پر فخر کرتا, اور جسے زمین میں شفا ملی ہے وہ بھی فخر کرتا ہے, بلکہ یہاں تک کہ جو آسمانوں میں جسے شفا ملی ہے وہ کیا کہتا ہے, انا عتیق الحسین, میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں. چلے یہاں 2 جملے اور بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں. یہ جملہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایک کنیز بلکہ ایک حور کو خلق کیا جنت میں جس کا نام لائبہ ہے.
جن کا نام لائبہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وہ حسن دیا ہے جو کسی اور حور کو نہیں دیا ہے۔ 70,000 محلات دیے ہیں اور ہر محل میں ایک خوبصورت کنیز کو رکھا ہے۔ فرمایا یہ انعام ہے جو تو نے امام حسین علیہ السلام کی والدہ کی خدمت کرنی ہے۔ اور یہ جملات مجھے دو ہی مقام پر ملے ہیں، یا فطرس اس پر فخر کرتا ہے یا یہ لائبہ فخر کرتی ہے۔ جب لائبہ کو جناب زہرا کی خدمت کے لیے معین کیا گیا تو یہ کہتی ہے من مثلی انی لائبۃ و خادمۃ ام الحسین، مجھ جیسی بھی کوئی عورت ہے، اللہ نے یہ شرف مجھے عطا کیا ہے جو حسین کی ماں زہرا کی خدمت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ ایک یہ فخر کرتی ہے اور ایک دوسرا فطرس ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے سزا دی تھی، اس نے کہا تھا من مثلی۔ دیکھیں نا، مجھے بتائیے یہ تکبر اور فخر یہ بہت خوبصورت جملہ ہے جو ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 4 اعضاء ہیں، توجہ رکھیے گا، مٹی، پانی، ہوا اور آگ، ہر ایک کی اپنی تاثیر ہے۔ ہمارے مزاج میں جو عاجزی پائی جاتی ہے، ہم جھک جھک کے کسی مومن کو ادب کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، یہ عاجزی انکساری یہ اثر ہے مٹی کا، کیونکہ مٹی میں عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ تبھی انسان اپنے بدن کا اعلیٰ ترین حصہ کہاں رکھتا ہے؟ سجدہ خالق میں، مٹی پر۔ تو جس میں عاجزی اور انکساری زیادہ پائی جاتی ہے اس میں مٹی کا عنصر اور اثر غالب ہے، توجہ۔ اور یہ جو آوارگی اور تکبر ہوتا ہے یہ پایا جاتا ہے ہوا میں۔ یہ جو انسان کے اندر آگ، مٹی، پانی، ہوا، اس ہوا کا اثر کیا ہے کہ انسان پھولنے سمایا جاتا نہیں۔ یہاں کسی بندے کے ساتھ 4-5 مل جائیں نا، کسی سینیٹر کے ساتھ، ایم پی اے کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ 4 بندے مل جائیں، اب وہ زمین پر پاؤں نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ اور مجھے بتائیے تجھے تو چند چاپلوسی کرنے والے بندے مل گئے ہیں جو گناہگار ہیں، تو ان پر اتنا فخر کر رہا ہے، اور فطرس کو تو اللہ نے 70,000 معصوم فرشتوں کا ووٹ بھی دیا، لشکر تھا، لے کے چلتے تھے، اور ایک مرتبہ پیچھے جب پلٹ کر دیکھا نا، کہا بڑا میرا لشکر ہے، کہا من مثلی، مجھے جیسا کون ہے؟ جیسے ہی من مثلی کہا اور اس ہوا نے تکبر دی، وَقَدْ خُرِعَتْ وَجُرِحَتْ، ان کے پر بھی کٹ گئے، زمین پر گر گئے۔ توجہ، پہلا تھا مٹی، دوسرا ہوا۔ یہ جو انسان کے اندر نا آتشی مزاج ہوتا ہے، آتشی مزاج سمجھتے ہیں نا، کہ جب انسان کے اندر بہت غصہ آ جاتا ہے، انسان کے مزاج میں گرمی آ جاتی ہے، یہ آگ کا اثر ہے۔ توجہ، آگ کا اثر کیا ہے؟ مزاج میں گرمی آنا۔ تو جس کے مزاج میں زیادہ گرمی آتی ہے اس میں آگ کی تاثیر، بولیے، زیادہ ہے۔ تو آگ رہ گئی، مٹی، پانی، ہاں، اور آخری ہے پانی۔ یہ جو ہماری طبیعت میں سیلانیت آتی ہے، جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا، ایسے سیلا سیلا کے ٹھہر ٹھہر کے اتار چڑھاؤ، یہ اثر ہے پانی کا۔ چاروں کا الگ الگ پتہ چلیے، اثر ہے پانی کا، یہ ہمارے وجود میں ہے۔ اسے بعد میں ڈسکس کرتا ہوں کہ کون سی چیز کس پر غالب آتی ہے اور آئی تھی، اور حسین ابن علی نے کہاں کہاں کس کی مدد فرمائی۔ جب اس فطرس نے کہا نا من مثلی، مجھ جیسا کون ہے، آواز قدرت آئی، انا الذی لیس کمثلہ شیء، وہ تو میری ذات ہے کہ جس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ تو کون ہوتا ہے کہ جو کہے من مثلی؟ تو اللہ نے اسے سزا دی، اس کے پر جل گئے، یہاں تک کہ 700 سال، کتنا؟ 700 سال اس گڑھے میں پڑا رہا، اور شفا ملی تو کب؟ حسین ابن علی کے دنیا میں آنے سے۔ اور 700 سال میں کتنی معصوم ہستیاں گزری ہیں، 4 من الاولین 4 من الاخرین۔ حضرت زکریا گزرے ہیں، شفا نہیں ملی۔ حضرت یحییٰ گزرے ہیں، شفا نہیں ملی۔ حضرت مریم گزری ہیں، شفا نہیں ملی جو بطول ہے۔ حضرت عیسیٰ گزرے ہیں 4 من الاولین، اور آخرین میں کون ہے؟ حضور سرور کائنات کی ذات ہے، امیر المومنین کی ذات ہے، جناب زہرا ہے، جناب امام حسن
حسن مجتبی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان شخصیات کی عزت و اکرام میں کوئی کمی ہے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کو سمجھانا چاہتا تھا اگر فضیلت حسین ہے تو یہ صرف حسین نہیں ہے، یہ فضیلت رسول بھی ہے۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ہاں نواسا اگر نانے سے ہو تو ہر ایک کو سمجھ آتا ہے، لیکن اگر نانا نواسے سے ہو یہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا۔ حسین نے شاید اسی لیے فرمایا ہو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین نے میری رسالت کو آگے پہنچانا ہے اور حسین کا تعارف میں نے کرانا ہے۔ گویا ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں یہ 61 ہجری وہ بہترین مثال ہے، 61 ہجری سے پہلے حسین و منی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، اور 61 ہجری کے بعد انا من الحسین۔ اگر میری رسالت کو بچایا تو حسین نے بچایا، اگر میری نبوت کو بچایا تو حسین ابن علی نے بچایا، اگر نماز روزہ حج زکات کے احکام کو بچایا تو حسین ابن علی نے بتایا۔ ہاں حسین کے آنے سے شفا ملی ہے تو فطرس کو توجہ۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہے، اگر کسی بندے کی ہارٹ سرجری ہو اور ہونے کے بعد پھر وہ سیری پائے کھانے لگے پھر وہ پراٹھے کھانے لگے، لوگ اس کی تعریف کریں گے، کہیں گے بھائی ابھی تو تیری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اجتناب کر۔ دیکھیں جس جملے پر اس نے کہا نا من مثلی، توجہ میری طرف رکھیے گا، مجھے نہیں پتا کہ آج پائے پکے ہیں اتفاق سے ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نے ایگزامپل دی ہے، مجھے معاف کیجئے گا اگر بس سمجھیں جشن قبول ہو گیا۔ مثال اس لیے دے رہا تھا، توجہ رکھیے گا، مثال یوں دے رہا تھا کہ جس کام سے ڈاکٹر نے منع کیا ہو، ماشاءاللہ یہاں سارے دروازے حسین پر موجود ہیں، جس کی ہارٹ مشکل ہے اس کی رگیں بھی اسی دروازے سے کھلتی ہیں، جس کو بخار ہے اسے شفا بھی یہیں سے ملتی ہے۔ توجہ، اس نے کہا تھا من مثلی، تکبر کیا تھا لیکن اللہ نے سزا دے دی۔ اب جب جھولے حسین سے شفا ملی ہے، اب جب جا رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے اب جا رہا ہے تو یہ تو کرم حسین ابن علی کا ہے، اور میں اللہ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، اللہ کا احسان تو حسین سے بڑھ کر بھی ہے۔ چلے جو 70,000 فرشتے سزا کے طور پر لیے تھے اللہ وہ بھی تمہیں عطا کرتا ہے۔ اب 70,000 لاہو لشکر کے ساتھ دوبارہ اسی مقام پر پہنچا جہاں پہلے من مثلی کہا تھا، اب نہ پر ٹوٹے ہیں نہ پر جلے ہیں، دوبارہ کہتا ہے من مثلی۔ میں کہوں گا یا اللہ قرآن میں تیری آیت ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تیری روش میں کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے، یہیں سے 70,000 کے لشکر کے ساتھ گزرا، من مثلی کہا پر جل گئے، اب دوبارہ شفا کے بعد جا رہا ہے، پھر من مثلی کہا اب نہ پر جلے ہیں اب نہ کٹے ہیں۔ گویا اللہ بتانا چاہتا ہے پہلے اس کے دل میں شفاعت حسین کی محبت نہیں تھی، اسے پتا نہیں تھا کہ دروازے حسین سے شفاعت کیا ملتی ہے، اسی لیے پہلے سزا ملی ہے۔ اگر دل میں محبت حسین نہیں ہے تو اللہ عذاب کا حقدار قرار دیتا ہے، اور اگر دل میں محبت حسین ہو تو اللہ رحمت الہی کا حقدار قرار دیتا ہے۔ عجیب بات ہے، اور قرآن مجید بھی میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس آیت کو سنے، دل پہ ہاتھ رکھیں ابھی شفا ملے گی۔ قرآن مجید فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں رب
इन्नी दाऊत कौमन लैलन व नहारन लम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा। ऐ अल्लाह 900 साल मैंने अपनी कौम को तबलीग की है, सुबह निकलता था शाम को आता था, इनको अल्लाह तेरी हिदायत देता था, तेरी तौहीद को बताता था, लेकिन इन्होंने नतीजे में मुझे कोई इनाम नहीं दिया। मुझे इतने पत्थर मारे, मेरा सर जख्मी, मेरा बदन जख्मी, यहां तक कि लहू मेरे शूज जूते में जमा हो जाता था। जब जमा हुआ, या अल्लाह अब क्या करूं? कहा तेरी तबलीग का बड़ा शौक है, कहा अभी ठहर जाइए, अरसिल मैं अभी भेजता हूं जिब्राइल को, वो आपके बदन पर मस करेगा, आपको शिफा मिल जाएगी, दोबारा आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, शिफा मिल जाएगी, तबलीग कीजिएगा। अब जब जिब्राइल अमीन को भेजा, शिफा मिली, ताजा नफस होकर गए तबलीग के लिए। और फिर जब जख्मी हुए ना, अब जैसा कि हमारे यहां कोई एक गोली डॉक्टर एक दफा लिख कर देना, बाकी हमने डॉक्टर से कभी नहीं लिखवाई। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, लोग यही करते हैं, पता चला डॉक्टर साहब ने यही लिख कर देनी है, वो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। लिहाजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब मैं जख्मी हुआ तो किससे शिफा मिली, जरा मुझे बोलिए। जिब्राइल अमीन ने पर मस किए तो किसको शिफा मिली? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, और जो कि उलुल आज़म नबियों में से है, साहिब शरीयत भी है, और सबसे ज्यादा वक्त अल्लाह की तबलीग में इन्होंने गुजारा है। जब इनको दोबारा जख्मी हुए तो कहा अरसिल इलैया जिब्राइल, वही नुस्खा, या अल्लाह जरा भेजना जिब्राइल को ताकि पर मस करे और मुझे शिफा मिले। ये फर्क है नबूवत में और हुसैन इब्न अली में। एक नबी जख्मी होता है तो शिफा के लिए अल्लाह से कहते हैं जिब्राइल अमीन को भेजिए, अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा, पर मस किए, शिफा मिली। ये फर्क है, कितना गैप है। नबी जख्मी होते हैं तो शिफा मिलती है जिब्राइल अमीन के पर से, और अगर फितरत से जिब्राइल अमीन का साथी मलक और फरिश्ता अगर बीमार होता है तो शिफा मिलती है हुसैन इब्न अली के गहवारे से। हुसैन इब्न अली का गहवारा, ये शफाअत, ये तवस्सुल की बात है कि जो करबला न जा सके तबर्रुकात से हाथ मिलाए, मस करे और शिफा पाए। बस मैं जल्दी 5-7 मिनट हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो चीजें अर्ज करना चाहता हूं कि हुसैन इब्न अली वारिस अंबिया, वारिस अंबिया। ये छठे इमाम की रिवायत है, इसी पर तमाम करूंगा। छठे इमाम बयान फरमाते हैं इसी ज़ियारत वारिसा के उन्वान पे, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, के हाय इमाम हुसैन, आप हजरत आदम की सफ़वत के वारिस हैं। छठे इमाम ने फरमाया, देखें जब कोई किसी का वारिस होता है या किसी से तशबीह दी जाती है तो दोनों में शबाहत होनी चाहिए। कहा आदम में सफ़वत थी तो उस सफ़वत की झलक हुसैन इब्न अली में कहां है? बारीक बात है। और इधर अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलुल्लाह, अगर इब्राहीम खलील खुदा हैं और हुसैन उनके वारिस हैं तो खुल्लत की झलक हुसैन इब्न अली में कहां है? आनी चाहिए ना, तब वारिस खुल्लत है। अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नजीयिल्लाह, हजरत नूह की नजीयत के वारिस। अगर इमाम हुसैन वारिस हजरत नूह है तो हुसैन इब्न अली की जात में हजरत नूह की नजीयत की झलक आनी चाहिए। अगर वारिस मूसा कलीमुल्लाह है तो कलीमुल्लाह की झलक आनी चाहिए, ईसा रूहुल्लाह की झलक आनी चाहिए। तवज्जो रखिएगा, मैं एक एक मिसाल अर्ज करके आगे बढ़ूंगा, अगर पूरा ना कर सका तो 5 मिनट में छोड़ दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब खलीफा बनाना चाहा तो मलाइका से क्या कहा? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। आप सबको आती है यह आयत कि मैं जमीन में क्या बनाने वाला हूं? अपना खलीफा। और मलाइका ने आगे से क्या जवाब दिया? या अल्लाह, आप ऐसे को क्यों बनाते हैं जो जमीन में फसाद करे, जो जमीन में खून बहाए? अच्छा, उसे आप क्यों बनाते हैं? अच्छा, फिर क्या करें? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम जो तेरी तस्बीह करते हैं, हम जो तेरी हमद करते हैं, हमें खलीफा बना दे। गोया मलाइका की दलील यह थी कि जो फितना और फसाद कर रहे हैं वो खिलाफत के अहल
نہیں ہے. ہم جو حمد اور تسبیح کر رہے ہیں ہمیں اپنا خلیفہ بنا دے. یعنی جو تسبیح کر رہے ہیں ملائکہ نے سمجھا شاید یہ وجہ خلافت ہو سکتی ہے، لیکن نبی مکرم فرماتے ہیں یہ تو ملائکہ وہ ہیں سبحنا بالملائکۃ سبحنا، سب سے پہلے ہم نے تسبیح کی ہے اور ہم سے سن کر سبحت الملائکۃ بتسبیح ہے نا، ہماری تسبیح کو سن کر ملائکہ نے تسبیح کی ہے. جو تسبیح کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو لائق خلافت سمجھ رہے ہیں اور جو تسبیح سکھانے والے ہیں، جو تسبیح سکھانے والے ہیں، کیا وہ لائق تسبیح لائق خلافت نہیں ہے؟ اچھا تو ملائکہ نے یہ نہیں، ہر ملک نے فرشتے نے الگ الگ اٹھ کے کہا ہو، جبرائیل نے الگ، میکائیل نے الگ، اسرائیل نے الگ، نہیں، سب نے بیک زباں ہو کر، جیسا کہ آپ اکٹھا قصیدہ پڑھتے ہیں نا ایک آواز میں، سب نے کہا نحن نسبح بحمدک، چونکہ جو صیغہ ہے وہ جمع متکلم کا ہے کہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. تو گویا سارے ملائکہ نے اجماع کر لیا. اجماع سمجھ آئی ہے نا؟ اہل سنت کے ہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم خلیفہ بناتے ہیں اجماع سے. یہاں ان ملائکہ نے اجماع کر کے کہا کہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، لہذا ہمیں خلیفہ بنا دے، آدم کو نہ بنا جسے تو مٹی سے بنانے والا ہے. تو گویا آواز قدرت آئے انی اعلم ما لا تعلمون، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، تم کتنی تسبیح و تقدیس کرتے ہو. توجہ، اب سمجھیے جو کہتے ہیں کہ اجماع سے خلافت ملتی ہے، ارے معصومین ہیں سارے، یہ فرشتے سارے گناہوں سے پاک ہیں. جب یہ اجماع کر کے کہہ رہے ہیں ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں ہمیں خلیفہ بنا، جب اللہ کو معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں ہے تو گناہگار آدھے مسلمان اور آدھے کافروں کا اجماع کہاں قابل قبول ہے؟ تو سنیے نا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا میرا ہی یہ ہوگا. ابھی جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، جلدی سے میں وجہ شباہت کو تمام کرنے والا ہوں، فرمایا کہ یہ حضرت آدم ہیں، ان کو سجدہ کرو. بڑی طویل آیات ہیں، تو گویا سمجھیے گا حضرت آدم علیہ السلام یوں موجود ہیں، ملائکہ آپ کے ہر طرف. دیکھیں یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو کسی ایک طرف رخ کر کے، لیکن اگر کوئی کعبہ شریف پہنچ جائے وہاں ہم نے دیکھا نا کعبے کے گرد سارے نماز پڑھتے ہیں. توجہ، اب جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے خلق کیا حضرت آدم علیہ السلام کو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، آؤ اور میرے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو. اب سب ملائکہ نے سجدہ کیا اس طرح کہ حضرت آدم بمثل کعبہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام بمثل کعبہ ہیں اور آپ کے ارد گرد ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں، ارد گرد سجدہ کر رہے. دیکھیں اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرے. یہاں تو اللہ نے فرمایا، میں کہوں گا یہاں ملائکہ نے کہا، اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ آپ سجدہ کرو. مجھے بتائیے، جو لوگ کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہاں ایک اور رائے بھی ہے، تعظیمی نہیں تھا، یہ سجدہ اطاعت تھا. کیسے؟ اس لیے کہ جس کا سجدہ ہو رہا تھا اس نے اپنا سجدہ روک کر کہا اس کو سجدہ کرو. دیکھیں یہاں کسی آدمی کو میں مثال دیتا ہوں، سپیس مل رہا ہو یا دپ مل رہی ہو یا کوئی کام کر رہا ہے اس کو تنخواہ مل رہی ہو، اس کے ساتھ کوئی پارٹنر وہاں آ جائے، وہ مالک کو کہے کہ اس مہینے میں میری آدھی تنخواہ اس کو دے دو. مشکل ہے نا؟ یہ مشکل اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس ہے ہی سب کچھ تنخواہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا سجدہ رکوایا اور کہا مجھ اللہ کے حکم ہی سے اس حضرت آدم کو سجدہ کیجیے. تو یہ اللہ اطاعت دیکھنا چاہتا تھا، کون میرے حکم کے تحت مجھے سجدہ کرتا ہے اور کون ہے جو میرے ہی حکم کے تحت میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کرتا ہے، میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کرتا ہے. لہذا حضرت آدم درمیان میں ہے اور تمام ملائکہ، گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے سجدے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام مثل کعبہ ہے اور فرمایا آدم صفوت اللہ کی منزل پر ہے،
کہ یعنی انتخاب کر لیا ہے کہ تمام ملائکہ کا مرکز اور محور حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دے دیا ہے. اور یہاں صفوت کا معنی ہوتا ہے جب آپ دودھ گرم کرتے ہیں اس کے اوپر جو بالائی بن جاتی ہے کریم, اسے کہا جاتا ہے صفوت. اور یہ کریم صرف دودھ کے اوپر نہیں ہوتی, بعض اوقات یہ انسانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے. تعلیم کے اعتبار سے یہ جوان کریم ہے اس معاشرے کے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. تو گویا اس وقت تمام سے اوپر جو سپر درجہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا تھا. اللہ نے تمام ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام سے جھکا دیا. فرمایا اس مرکز کی وجہ سے آدم کو صفی اللہ کہا گیا. یہ صفوت کی منزل پر آئے ہیں. اور اگر یہی مرحلہ کربلا میں نہ ہو کہ جہاں حسین تمام کے ہاں مثل کعبہ ہو اور محوریت کا درجہ رکھتے ہوں, تو یہ صفوت کے ابن آدم کی وارث نہیں ہو سکتے. کہا ایک مقام وہ آیا کہ جب آواز قدرت آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ کی طرف سے مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی آئے ہیں, جنات بھی آئے ہیں, ملک بھی آئے ہیں, سارے حسین ابن علی کے گرد جمع ہیں. اور جمع ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں آقا آپ ہمیں حکم دیجئے, ہم آپ کی اطاعت کریں گے. گویا حسین یہاں مرکز اور محور ملائکہ بھی ہے, جنوں کا بھی ہے, انس کا بھی ہے. جیسے اللہ نے وہاں ملائکہ کو مرکزیت دے کر حضرت آدم کے سجدے کے لیے حضرت آدم کو صفوت کے لیے چنا ہے, 61 ہجری میں ملائکہ کو حسین کے گرد مدد پر لگا کر وراثت صفوت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا, وراثت صفوت عطا کیا ہے. بس ایک آخری جملہ, کیسے کلیم اللہ کے وارث ہیں, بس صرف آخری جملہ تمام کرنے کے لیے کہ وہ کون سا مرحلہ ہے کلیم اللہ. قرآن مجید فرماتا ہے کہ من کلم اللہ ہو منہم من کلم اللہ. کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کی, باقیوں کو جبرائیل امین کے ذریعے. لیکن حضرت موسیٰ کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑا؟ کوہ طور پر جانا پڑا. اب ایک اگر حسین کلیم اللہ کے وارث ہیں, ایک وقت وہ آنا چاہیے کہ جب اللہ ڈائریکٹ حسین ابن علی سے مخاطب ہوا ہو. جب حسین ابن علی نے یہ کہہ کر کہ یا سیوف و خزینی اپنی تلوار کو نیام میں رکھا, اور جب یہ آواز گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ اب اپنے رب کی طرف لوٹ آ, تیرا رب تجھ سے راضی ہے, تو اپنے رب سے راضی ہے. رضی اللہ کا منزل اور ہے, اور جسے اللہ رضایت کا درجہ دے وہ اور ہے. یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ شاید کسی فرشتے نے کہا ہو اے نفس مطمئنہ لوٹ آ, لیکن ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں اس کے بعد یہ آیت یہ بات آتی ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, آجا میرے بندوں میں داخل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. یہ فرشتوں کی مجال نہیں ہے, یہ اللہ فرما رہا تھا حسین آ میری جنت میں داخل ہو جا اور میرے عباد میں داخل ہو جا. اور وہ عباد کون ہیں؟ عبدہ و رسولو, حضور سرور کائنات کی ذات ہے. بس یہیں تک چھوڑ رہا ہوں, باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے. حسین ابن علی کہ جو کہ انبیاء کے میراث کے وارث ہیں, یا اللہ ہمیں شفاعت حسین ابن علی نصیب فرما. اور جتنے افراد بیمار ہیں, باب الحوائج حضرت علی اصغر اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں مریضوں کو شفا عطا فرما. خاص طور سے ہمارے کرنل صاحب کو اور ہادی صاحب کو, مظفر عابدی صاحب کو, جوہر عباس صاحب کی ہمشیرہ ہیں, اور جناب سید ابرار کاظمی صاحب کا پوتا, اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے اور خیر العمل ٹرسٹ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور جتنے مومنین اور مومنات نے جو کچھ پکایا اللہ اس کا اجر جمیل اور جزیل عنایت فرمائے. اور اس میں جتنے افراد نے جو کچھ خرچ اخراجات میں شمولیت اختیار کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرمائے, علم و عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم اس دنیا میں زندہ رہیں تو محبت محمد و آل محمد کے ساتھ, اس دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت محمد و آل محمد کے ساتھ. حجت خدا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور اس دنیا سے
ظلم اور بربریت کا خاتمہ فرما، عدل و انصاف کا قیام فرما اور مظلومین کی غیب سے مدد اور معاونت فرما۔ ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ آنے والے خوشی سے مناتے ہیں، لگا کے حیدری نعرے، لگا کے حیدری نعرے، یہ چہرے مسکراتے ہیں، نعرے چلو بھائی بچوں بعد میں آتا، پہلے کھانا داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، ہے علی کے 18 ہی بیٹے علی، ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ہر ادا ان کی عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی قوت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، قبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، وہ بہت اندھیری جگہ ہے وہاں، کوئی آور نہیں کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لحد بے علی آئیں گے، تم سے ملنے لحد بے علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے، داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، داستان شجاعت کا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج